میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو داستان جو سنانی ہے وہ واہ کے بارے میں ہے۔ یہ واہ اپنا اگر آپ راولپنڈی سے اٹک کی طرف جائیں، پشاور کی طرف جائیں تو تھوڑا آگے آتا ہے۔ یہ آبادی ہے چھوٹی سی، اب تو خیر بڑی آبادی بن گئی ہے، چھاونی بھی ہے، اور وہاں عام طور پہ لوگ واہ گارڈنز اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کا رخ پشاور کی طرف ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، سڑک سے ذرا سا ہٹ کے بائیں ہاتھ کی طرف، اور یہ ہمارے دوست جو ہیں کامران شفیع صاحب فوج میں تھے اور بڑے جید قسم کے فوجی تھے، انفنٹری اسکول میں انسٹرکٹر بھی رہے، اور بعد میں پھر فوج چھوڑ دی اور سیاست میں بھی آ گئے۔ بہت زبردست کالمسٹ ہیں۔ ان کا گھر ہے بالکل یہ جو گارڈنز ہیں اس سے ادھر۔ گارڈن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جسے واہ گارڈنز کہتے ہیں، وہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں واہ گارڈنز کا یہ تالاب ہے بہت بڑا، جس کے اندر بڑی بڑی 2-2 فٹ کی مہاشیر مچھلیاں ہیں، اور پانی ہر وقت اس میں آ رہا ہے اور پرلی طرف سے نکل رہا ہے، اور ایک ندی بہہ رہی ہے پیچھے۔ اور وہ جو پیچھے آپ کو جو 2 عمارتیں دکھ رہی ہیں وہ حمام ہیں اور آرام کرنے کی جگہ ہیں، اور وہاں پہ یہ حمام جو تھے ان میں گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست تھا۔ یہ اس کے اوپر ایک ہمارے دوست ہیں شاہد راجپوت، آرکیالوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیپر بھی لکھا ہے کہ اگر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے بنانا ہے، چالو کرنا ہے، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا سائیڈ ہے۔ واہ اس لیے مشہور ہے اس باغ کی وجہ سے، اور یہاں بڑے لوگ پکنک وغیرہ کے لیے آتے ہیں، کافی سارا گند وند بھی ڈال جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن کچھ اب تھوڑی سی شاید بندش ہے اس کے اوپر، کیونکہ ابھی جب میں بہت کچھ عرصہ پہلے گیا تو تب گند نہیں تھا۔ تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو حسن ابدال ہے، جہاں پہ گردوارہ پنجہ صاحب ہے۔ تو گردوارے کے سامنے ہی تقریباً ایک یہ چھوٹی سی عمارت ہے، 2 منزلہ ہے، آکٹیگنل، 8 پہلو جسے کہتے ہیں، 8 اس کے طرفیں ہیں، اور اس کے سامنے چھوٹا سا تالاب ہے۔ اس میں بھی کبھی میں نے مہاشیر مچھلیاں دیکھی ہیں آج سے 40 سال پہلے، اب بس وہ کیڑے مکوڑے ہی ہیں اس پانی میں۔ یہ کسی سے بھی پوچھیں، اور میں آپ کو سنا دوں کہ جب میں اپنی کتاب فرام لنڈی کوتھل ٹو واگا کی لیے کام کر رہا تھا، تو میں یہاں آیا، کیمرہ میں نے لگایا ٹرائی پوڈ کے اوپر، اور اس عمارت کی یہ تصویر میں کھینچ رہا تھا، تو ایک جوڑا سامنے بیٹھا ہوا تھا، 2 بچے بھی تھے ان کے ساتھ، اور وہ اپنی سیلفیز اتار رہے تھے۔ تو بندے نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تو میں نے پنجابی میں جواب دیا کہ میں لاہوروں آیا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ بڑی کھلکھلا کے ہنسی اس بات پہ، کیونکہ ہمارے یہاں پتلون قمیض میں اگر کوئی بندہ ہے اور کیمرہ اس کے پاس، بس وہ باہروں ہی آیا، پاویں میرے ورگا کالا ہی ہوئے۔ تو مجھے کہتا ہے جی وہ کی کر رہے ہو تسی؟ میں کہ میں فوٹو اتار رہے ہیں، میں لکھا رہی ہیں۔ کہندا ٹی وی دے ڈرامے لکھ دے ہو؟ ایک یہ پیٹنٹ سوال ہے جو مجھ سے پچھلے 40 سال سے ہو رہا ہے کہ ٹی وی دے ڈرامے لکھ دے ہو۔ خیر وہ نہیں، میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں اس سے ذرا نا ہٹا کے تو میں دوسری طرف لایا، میں کہ پہ نا کدا قبر کدی ہے پیچھے؟ تو کہتا ہے ذرا نا سوالیہ سے نشان کے ساتھ، لالا رخ؟ میں کیا کہ کون سی لالا رخ؟ کہتا ہے وہ کوئی کہندے ہے شہزادی سی۔ بس یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک قبر لالا رخ کی ہے، وہ کون سی ہے یہ نہیں پتہ۔ یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں جس کے آگے یہ تالاب ہے جہاں بیٹھ کے میری اس جوڑے کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، یہ دراصل میں ایک اکبر کے دربار میں ایک آدمی تھا، شمس الدین خوافی، خواجہ شمس الدین خوافی، اکبر کے بہت نزدیک تھا، اور یعنی وزیروں میں سے تھا ایک اکبر کے۔ تو یہ اس نے بنوائی تھی اپنے لیے، اور اس کی کوئی جو اسارنے کی تاریخ ہے وہ میرا خیال ہے 1575-80 کے بیچ کہیں یہ بنی۔
اچھا، اکبر کے دربار میں دو اور بھی آدمی تھے جو بڑے پسندیدہ تھے اکبر کے. ایک تھا حکیم ابو الفتح اور اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی حکیم تھا، حمام. اور یہ حکیم ابو الفتح کے اوپر اکبر کو مطلب بہت وشواس بھروسہ تھا، اور وہ جو ہے اس نے اب آپ یہ دیکھیے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بادشاہوں کو ہر وقت یہی پسوڑی پڑی رہتی تھی کہ یار کو زہر ہی نہ دے دوے. تو اب یہ اکبر نے ابو الفتح کو، حکیم صاحب کو، اپنا کیپر آف انٹاکسیکنٹس، وہ جو شراب خانہ جہاں پہ معجون یعنی افیم اور یہ دوسری نشہ آور چیزیں رکھی جاتی تھیں، اس پینٹری کا اس نے اس کو وہ کیپر بنایا تھا، اس کو ذمہ دار بنایا تھا. اور یہ آپ دیکھ لیجئے بھروسہ کتنا تھا. تو اور اس کو ویسے بھی وہ ایک حکیم کے طور پہ بھی بڑا جید مانتا تھا. جب حکیم ابو الفتح مرا 1599 میں یعنی 1589 کے اندر، تو اکبر نے خواجہ شمس الدین خوافی کو، جس نے یہ بلڈنگ بنائی تھی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے، اس نے کہا کہ یہ حکیم کو لے جا کے، وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ واہ کی، اور وہاں پہ اس کو لے جا کے دفن کرو. اور وہ پتہ نہیں خوافی صاحب نے اپنے لیے بنائی تھی کہ میں جب مروں گا تو یہاں دفن ہوں گا، یا آنے جانے کے دوران کہیں اپنے بیٹھنے کی آرام گاہ بنائی ہو. لیکن وہ اکبر نے کہا کہ نہیں، اس کو اس میں جا کے دفن کرو. تو اس نے اس کو، حکیم ابو الفتح کو خوافی نے لا کے یہاں اس قبر میں، اس بلڈنگ کے اندر دفن کیا. اچھا، پھر 5 سال ہی گزرے تھے، 1595 کے اندر وہ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا حمام، وہ بھی مر گیا. تو اکبر نے کہا کہ انہوں بھی اتھے لے جا کے دبو. تو وہ بھی، یہ دونوں بھائی حکیم جو ہیں یہاں پہ ہیں. تو لالا رخ نہیں ہے، وہ جو مجھے اس بندے نے کہا تھا نا لالا رخ، تو وہ لالا رخ نہیں ہے وہاں پہ دفن. اچھا، اس قبر سے تھوڑا ہی آپ پیچھے جائیں، یعنی نارتھ ایسٹ کی طرف ذرا سا 100 گز کے فاصلے پہ ایک، جسے آپ کہتے ہیں نا، ایک 4 دیواری ہے، چوکھٹ پوری سکوائر، یہ نکروں کے اوپر چاروں کے، اس کے اوپر یہ ٹرٹس بھی بنے ہوئے ہیں. اور واضح طور پہ ارلی مغل پیریڈ کی عمارت ہے یہ. اس کا عموماً جو دروازہ ہے نا، وہ چھوٹا سا دروازہ ہے لکڑی کا لگا ہوا، وہ بند رہتا ہے، کیونکہ وہ مجھے جب چوکیدار سے کھلوایا نا ہم نے، تو وہ مجھے کہنے لگا، میں کہ بند کیوں ہے؟ کہتا جی لوکی آ کے گند بڑا کر دیں. وہ پکنک کرنے آتے ہیں تو وہ جیسے ہماری عادت ہے، وہ جو کاٹ کباڑ ہے اپنا وہ وہیں ہم ڈال کے چلے جاتے ہیں. اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک اونچی پلنتھ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بہت اونچی پلنتھ ہے، میرے خیال ہے میرے قد سے تھوڑی اونچی تھی، یعنی 5.25 فٹ کی ہوگی، اور اوپر ایک قبر ہے. اچھا، اب اس کو سارے کہتے ہیں جی لالا رخ کی قبر ہے. اور یہ لالا رخ ہے کون؟ وہ اس سے چوکیدار سے پوچھیں نا جو ادھر ہے، وہ کہتا ہے جی اے بادشاہ اکبر دی یا جہانگیر دی دھی سی، اے شہزادی سی. اچھا یار، وہ نہ کسی کتاب میں بال بچوں کا جو ذکر ہے، نہ دونوں بادشاہوں کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ نام کدھر سے آ گیا؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا، جو اب دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لالا رخ، اور لالا LALLAROOKH، جیسے کہ ہم نہیں لکھتے، ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام لالا رخ ہوتے ہیں تو وہ ایک L اور ایک U کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ نام. یہ لالا رخ ایک شاعری کی کتاب ہے، اس میں ایک ایپک پوئم ہے، یہ پوری ایک نظم ہے جو کتاب ہے. یہ ٹامس مور ایک آئرش شاعر تھا، یہ اس نے 1817 کے اندر لکھی تھی. اور وہ کہتا ہے جی لالا رخ جو تھی وہ اورنگزیب کی بیٹی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت شاعری ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اورنگزیب نے اپنی بیٹی کو کشمیر بھیجا کہ وہاں کسی شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے. تو جو لاہور سے قافلہ چلا تو اس میں باقی جو تھے خدمت گار، ان کے علاوہ ایک نوجوان خوش شکل آدمی تھا جو کہ شاعر تھا. اور رستے کے اندر وہ لالا رخ کی اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ نظمیں گا کے اسے سنایا کرتا تھا. اور وہ عشقیہ داستانیں تھیں اور ڈرامائی داستانیں تھیں، ان میں ڈرامہ تھا بڑا.
تو یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب لاہور سے چل کے کشمیر جانا مطلب کچھ دن ہی لگا کرتے تھے، تو جو ہے نا لالا رخ کو اس سے عشق ہو گیا، اس بندے سے، اور اس نے کہا کہ نہیں، اس نے دل میں اپنے خیال لایا اس کے کہ نہیں، میں وہ دے نال نہیں کرنا ویاہ جدے کول کر رہے نے مینوں، میں جوان نال ویاہ کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچوں گی تو میں منکر ہو جاؤں گی کہ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، مجھے تو یہ بندہ پسند ہے۔ اور دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل انکار کرنے کی پہنچتی ہے اوپر جگہ پہ، انکار کرنے والی ہوتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہیں وہ جو مجھے اتنے دن سے نظمیں گا گا کے سنا رہا تھا ڈرامائی، وہ تو شادی کرنے کے لیے تو مجھے اس کے ساتھ بھیجا ہے انہوں نے۔ تو بس وہ ہنسی خوشی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر والی یہ نظم ہے ٹامس مور کی۔ ٹامس مور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ کبھی انڈیا نہیں آیا تھا۔ 1817 میں جو یہ اس نے لکھی تو وہ اس نے انڈیا میں آ کے دیکھا نہیں تھا، تاریخ پڑھی ہوتی تھی، ہم شاعر بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ انہی دنوں میں 1817 میں اس نے نظم لکھی، پڑھنے والے بہت لوگ تھے، تو انہی دنوں کے اندر پہلے 1819-20 کے اندر ایک ولیم مور کرافٹ نام کا ایک آدمی آیا، ویٹرنری سرجن تھا، یعنی جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اور کلکتے میں ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے وہ چلا کہ میں جی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے لیے جو بڑے اچھے گھوڑے ہیں سینٹرل ایشیا سے میں لے کے آؤں، غریب بیچارہ بلخ میں مارا گیا آخر کار۔ اور اس کی جو کتاب ہے سفر نامہ وہ 2 جلدوں میں ہے، اس کی ڈائریز کو انہوں نے کتاب بنا دیا تھا کیونکہ وہ تو مر چکا تھا مور کرافٹ یہاں سے 1819-20 کے اندر کہیں گزرا۔ اچھا، اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور پھر اس کے چند سال بعد ایک اور آدمی بڑا دلچسپ، چارلز میسون تھا، تو وہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا فوجی، لیکن بھگوڑا ہو گیا تھا، اور بھگوڑا ہونے کے بعد وہ چونکہ پھر پکڑ کے کورٹ مارشل کرتے ہیں اگر پکڑے جائیں آپ، ہتھے چڑھ جائیں، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا نام بدل لیا، اس کا نام کچھ اور تھا، لوئس کچھ تھا وہ، اور اس نے اپنے آپ کو چارلز میسون نام کر لیا، اور اس نے کہا جی میں تو امریکہ سے آیا ہوں، تو یہاں گھومتا پھرتا رہا، اور اس نے بھی بڑی دلچسپ سفر نامے لکھے ہیں، 4 جلدوں پہ ہے اور پڑھنے کے قابل ہے وہ۔ تو اس نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہاں کوئی لالا رخ ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے، یہ تو ہو گیا نا 1820 سے لے کے 1830 کے درمیان جو لوگ یہاں پہ آئے اور جو لکھ رہے تھے انگریز، ساڈے ہوتے تو ویسے ہی لکھنا سانتے منع ہے، اسی نہیں لکھ دے، بہت ہی کوئی قابل آدمی ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے۔ اچھا، اب 1860 کی دہائی کے اندر جو وائس رائے تھا یہاں پہ انڈیا کے اندر، ملکہ وکٹوریہ کا، تو وہ جناب اس نے ایک سفر کیا لاہور سے پشاور تک کا، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ وائس رائے کا نام چارلز کیننگ تھا اور اس کی بیوی شارلوٹ کیننگ تھی۔ شارلوٹ کیننگ جو تھی وہ ایک تو وہ ڈائری بڑی میٹیکولسلی روزانہ اپنی ڈائری لکھتی تھی، تو سفر کا بہت ہی دلچسپ اس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اور آرٹسٹ بڑی خوب تھی، واٹر کلرز کرتی تھی۔ تو وہ دیکھیے اس کے واٹر کلرز وہاں پہ ایک لارڈ ہاورڈ ہیں برطانیہ کے اندر، وہ کوئی کسی طرح سے اس نسل سے ہیں، کیننگز کی نسل سے، وہ ان کے پاس وہ سارا کچھ پڑا ہوا تھا، ڈائری بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے فقیر سید اعجاز الدین صاحب جو ہیں بہت ہی کمال کے رائٹر ہیں، اور مطلب گرو جی ہیں پورے، تو یہ کہیں برطانیہ میں تھے، انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے ایک نہایت ہی خوبصورت کتاب اس سے بنا دی جس میں شارلوٹ کیننگ کی تصویریں ہیں اور وہ سارا اکاؤنٹ ہے، اور پھر اعجاز الدین کا اپنا جو تبصرہ ہے اس کے اوپر۔ وہ کتاب کا ٹائٹل ہے اسکیچز فرام اے ہاؤدا۔ تو جو اعجاز الدین نے کتاب لکھی وہ بڑی کمال کی کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت، یعنی وہ ہاتھی پہ سفر کر رہی تھی، تو یہ ہاتھی پہ یہ ہاؤدا ہوتا ہے جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو اعجاز الدین نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے اسکیچز فرام اے ہاؤدا، اور بہت ہی کمال کتاب ہے۔ تو
جب یہ پتہ نہیں پشاور جاتے ہوئے لاہور سے یا واپس آتے ہوئے دونوں میاں بیوی واہ میں رکے اور ان کو ٹھہرایا گیا. وہ جو واہ گارڈن ہے یہاں اس جگہ پہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے دیکھی تھی، یہاں ان کو ٹھہرایا گیا. اور پھر انہیں کہا گیا کہ بقول شارلوٹ بی بی کے کہ پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو ہم نے وہ ایک اور بھی دکھانی ہے، وہاں پہ ایک قبر ہے تو یہ وہاں لے آئے. ظاہر ہے وہ جو شمس الدین نے بنائی تھی قبر، اور جس میں ابو الفتح اور اس کا بھائی حمام دفن تھے، وہ بھی بن چکی تھی. اور آپ کا بھلا ہو جائے گردوارہ پنجہ صاحب بھی بن چکا ہوا تھا. تو کہتی ہے شارلوٹ کہ وہ ہمیں لے کے آئے نور محل کی قبر پہ، جو کہ ایک باغیچے کے اندر ہے. اور یہ نور محل کچھ نہیں بتاتی کہ نور محل کون ہے. وہ کہتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بس ایک اینٹوں کا ڈھیر تھا، اور تو ہمیں وہاں پہ کچھ نہیں نظر آیا. اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے جہاں ان کے تمبو شمبو لگے ہوئے تھے واہ گارڈنز میں، وہاں آ گئے. اچھا، تو یہ بالکل اب ایک مسٹری ہے کہ یہ نور محل پہلے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اس نے آ کے نور محل لکھ دیا. شارلوٹ اور چارلز کیننگ کے آنے سے کوئی 50 سال پہلے ٹامس مور نے لالا رخ لکھ دی. تو یہ بہت سارے نام گڑمڑ ہو گئے. اور بندہ دفن کون ہے ادھر وہ کسی کو نہیں آج تک پتہ. لیکن جب بھی آپ کبھی وہاں جائیں گے اور آپ اس قبر پہ آئیں گے، یا آپ وہ حکیم برادران کی قبر کے اوپر آئیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سنیں گے کہ جی لالا رخ دی قبر ہے. اچھا، پھر لوگ ذرا وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ ہیں لالا رخ یہ ہے وہ جو حکیم برادروں کی قبر ہے، یا وہ ہے وہ جو ادھر ہے. یہ بھی کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور یہ بھی کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ لالا رخ تھی کون. تو جاتے جاتے ایک بات حکیموں کے بارے میں اور اکبر کے بارے میں، اور یعنی ایک بھائی ابو الفتح جو تھا وہ 1589 میں مر گیا، دوسرا 1595 میں مر گیا. 10 سال بعد 1605 کے اندر اکبر بستر مرگ پہ تھا. تو اب بڑا یاد کرتا تھا کہ ابو الفتح ہوتا تو میرا بڑا اچھا علاج کر دینا تھا، انہیں جی میں مرنے تو روک لینا تھی. تو وہ ایک کوئی حکیم علی اس وقت اس کا علاج کر رہا تھا اکبر کا، اور اکبر نے اسے کافی ڈانٹا. اور انگریزی ترجمے ہیں ڈانٹا اس لیے فار ہز پریٹینشنز ٹو میڈیکل نالج، کہ ہمیں 2 نمبر فراڈ، جیسے ہمارے یہاں کمپاؤنڈر ڈاکٹر ہوتے ہیں یا وہ فراڈی ہوتے ہیں، کہیں ٹیکا شیکا لگانا سیکھ لیتے ہیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں. وہ حکیم علی سے بڑا تنگ تھا. اور اکبر نے مرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ابو الفتح جو تھا جیسے پہلے زمانوں میں جعلی نوس گزرا تھا، گیلن وہ جو مشہور حکیم تھا جعلی نوس، تو یہ جو ابو الفتح تھا یہ اس جعلی نوس کی ٹکر کا آدمی تھا. بہرحال دفن 2 بندوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی کہے کہ جی اس قبر کے اندر لالا رخ دفن ہے، تو آپ نے اس کو پوری داستان سنا دینی ہے. اور اگر اس قبر کا آپ کو کوئی کہے تو کہنا جی کہ وہ 1860-62 تک تو وہ نور محل تھی، ہن تو اسی لالا رخ بناتا ہے. جو دل میں آتا ہے لوگ یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ وتا کچھ نہیں ہے، اور اس کے اوپر تحقیق بھی کوئی نہیں ہوئی، اور نہ کہیں سے ہمیں کوئی تاریخی ریکارڈ ملتا ہے کہ یہ جو قبر ہے، یہ جو 4 دیواری کے اندر قبر ہے، یہ کس کی ہے.